بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ عید کے دوسرے دن 2 شوال جمعرات کے دن خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو آج 2 شوال جمعرات کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج 2 شوال جمعرات کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تارے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر خاص آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں، جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام اور سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ وہ نام سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور آج جمعرات کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی زندگی ہے، موت نہیں آئی، تو لہٰذا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آج جو وقت اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ اگر آج آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ دوستو، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت گزر جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہی تو ہے کہ اتنی تیزی سے رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے کل ہی رمضان کے مہینے کا چاند نظر آیا تھا اور ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اور آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ رمضان اتنی تیزی سے گزر گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رمضان آیا اور کب چلا گیا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج انشاءاللہ مل جائے گا۔ جب حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے، بے شمار تسبیحات، اعمال و وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج 2 شوال جمعرات کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ دوستو، تو یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو 2 شوال جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وظیفہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آپ آج تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو، پھر آپ کے پاس پورا سال موجود ہے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا جائے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، بس اتنا سمجھ لینا، آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 شوال جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، آپ ادھر پڑھتے جائیں گے اور اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی برکت سے آپ کے مسائل یوں حل ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کرتی رہوں گی۔ آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔
کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ دوستو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ دوستو پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے، رب کی صفات ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ آپ نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ ایسا نام ہے جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت کو دیکھتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور دوستو بزرگ فرماتے ہیں کہ 2 شوال جمعرات کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو راضی کر کے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہو، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے اور بتائے گئے طریقے سے ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب راضی ہے، 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ 11,000 حاجت کو لے کر بھی بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کی دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہوں گی۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے اور آپ بے اولادی کو صاحب اولادی میں بدلنا چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، تو سورۃ کوثر کو آج کے دن میں پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی غنی ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سورت کو خزانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس خاص عمل کو اس خاص دن میں خاص نیت کر کے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے مطابق پڑھ لیں گے،
اللہ پاک آپ کے لیے بے شمار آسانیاں فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا نوازے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ بھی رب کی عظمت سے، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت دوستو سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 29 بار پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ کوثر جب آپ لوگ 29 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں نے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ یہ نام اتنے مستجاب الدعوات بنانے والے ہیں کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی کامیابی کس طرح سے آتی ہے، رب کی مدد کس طرح سے آتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے رب کی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو تو یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھتے دوران رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، اور یا فتاحو اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ جو بندہ یا فتاحو پڑھتا ہے اسے پکارے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ آج اللہ پاک سے جو بھی نیک حاجت کو لے کر بیٹھو گے، اللہ پاک بالخصوص آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ آج وقت ہے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا، ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے کو تیار ہے۔ آپ لوگوں نے بس اپنی جھولیاں بھر بھر کے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے رحمتیں، برکتیں مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو ان کے آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا لازمی ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں، اپنے گناہوں کو سچی توبہ کریں، پھر آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔